بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے، اس پاک پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ناظرین کرام، ہم آج موجود ہیں اس آخری عشرے میں دوسری تاخیرات کی خصوصی محفل میں. ناظرین کرام، اس سے پہلے بھی جب ہم نے گفتگو کی، جو پہلی تاخیرات تھی، اس پر بھی ہم نے علماء دین سے گفتگو کی کہ کیوں پوشیدہ رکھا گیا ہے شب قدر کو ان تاخیراتوں میں. 21ویں کی شب ہے یا 23ویں کی ہے، 25ویں کی ہے، 27ویں کی ہے یا 29ویں کی ہے. تو ہم نے علماء دین سے جب پوچھا کہ اس کے پیچھے حکمت ہو سکتی ہے، تو کہا گیا کہ ہمیں ہر رات صرف یہ سوچ کر عبادت کرنی ہے ان 10 راتوں میں سے جو تاخیراتیں ہوتی ہیں کہ آج ہی شب قدر ہے. اسی خلوص نیت سے عبادت کرنی ہے، اسی خلوص نیت سے توبہ کرنی ہے کہ آج ہی شب قدر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا رہا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو آج اسی امید کے ساتھ کہ جو ذکر ہم یہاں پر کریں اللہ کا، اللہ کے پیارے نبی کا، اور آج ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ نزول قرآن بھی شب قدر کو ہی ہے، تو کیا کیا اس کی فضیلتیں ہیں، کیا اہم باتیں ہیں
جو آج ہم اپنے علماء دین سے پوچھیں گے۔ توبہ استغفار کس طرح سے کیا جانا چاہیے، کون کون سی عبادات، کون کون سے وظائف، کون کون سی دعائیں کی جانی چاہیے، اپنے علماء دین سے آج اس تمام چیزوں پر ہم بات کریں گے۔ لیکن ٹرانسمیشن کے آغاز میں قاری زین العابدین صاحب جزاک اللہ، آپ نے تلاوت کلام الرحمن پیش کی۔ ناظرین کرام بہت شکر گزار ہیں علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب، ہمیں اس خصوصی محفل میں یہاں پر وہ تشریف فرما ہے۔ مفتی عمران الحق کلیانوی صاحب تشریف فرما ہے، فرحان علی وارث، عمران بھائی، فصیح بھائی یہاں پر تشریف فرما ہے۔ آپ تمام ہی لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خصوصی محفل ہم نے تاکرات کی سجائی ہے، علامہ مظفر حسین شاہ صاحب یہاں پر ہیں، مفتی صاحب یہاں پر موجود ہے، قاری حسیب خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اور اسد مدنی بھائی نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکر گزار ہیں۔ گفتگو کا آغاز کریں گے۔ علامہ صاحب سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ رمضان کے آخری عشرے کی تاکراتوں میں توبہ اور استغفار پر بہت زور دیا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یقیناً یہ سوال اپنی جگہ پر بڑی اہمیت اور نوعیت کا ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا جو شہ رخ سے زیادہ قریب ہے اور وہ ہمہ وقت بندوں کی استعداء اور درخواست کو قبول کرتا ہے، تو پھر ان 5 راتوں کے اندر استغفار اور تسبیح اور تحلیلات کو کیوں رکھا گیا؟ اب کیوں رکھا گیا، اس سے مراد اور مقصد یہ ہے کہ پہلی بات تو ایک شرعی قانون ہم سمجھ لیں کہ بحیثیت مسلمان ہم اس بات کے پابند نہیں کہ ہم کسی شے کی حکمت اور اس کے پیچھے راز کی طرف ہم اپنی کھوج لگائیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے جس چیز کو جس انداز میں بیان کر دیا اس کو قبول کریں، لیکن اس کے ساتھ ہمیں قرآن کریم فرقان حمید کے مطالعے کے ساتھ اور مزاج خداوندی اور جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کے بعد اور شریعت مطہرہ کے جملہ مزاج کو سامنے رکھنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے کچھ جگہوں کو، کچھ راتوں کو، کچھ دن کو اور کچھ ذکر کو اپنی بارگاہ میں دیگر اور اذکار، دیگر اور جگہوں کی جگہ مقام پر قبولیت کے لیے ان سے زیادہ مؤثر کر دیا ہے۔ جس طرح کہ دعا کے لیے اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں جمعے کے دن عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت یہ دعا کے مستجاب ہونے کا وقت ہے۔ امام صاحب جب خطبے کے دوران 2 خطبوں کے جب درمیان وہ بیٹھتے ہیں وہ وقت دعا کے مستجاب ہونے کا ہے۔ جگہوں کی طرف آپ آ جائیں تو دیکھیں عرفات کی سرزمین، یہ ایسی سرزمین ہے کہ جس کے اندر صرف بندہ داخل ہوتا ہے، زبان سے کچھ نہ کہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ مزدلفہ کی سرزمین پر آتا ہے، زبان سے کچھ نہ کہا پہا، لیکن اگر وہ حالت احرام کے اندر کچھ کہے بغیر بھی اگر حاضر ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی تمام خطاؤں کو معاف فرماتا ہے۔ کچھ جگہیں، کچھ اذکار ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت اور مقبولیت کا درجہ رکھتے ہیں۔ لیکن استغفار جو ہے یہ بندے کی معراج ہے۔ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات کے اندر 70، بعض روایت میں 100 دفعہ اللہ رب العالمین جل وعلا سے استغفار اور توبہ طلب کرتے تھے، جبکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور جملہ انبیاء کرام اعلان نبوت سے پہلے بھی، اعلان نبوت کے بعد بھی ہر صغیرہ کبیرہ اور ہر قسم کی ایسی حرکت جو مروت کے خلاف ہو اللہ رب العالمین ان کو پاک رکھتا ہے۔ تو جب ان سے گناہ کا سرزد نہیں ہے، نہ گناہ کبیرہ نہ صغیرہ اور نہ غیر مروت والی حرکات ان سے صادر ہوتی ہے، تو پھر استغفار کیوں ہے؟ تو محدثین فرماتے ہیں استغفار جو ہے وہ مومن کے لیے سب سے بڑے وظائف میں سب سے بڑا وظیفہ ہے، یعنی اعظم الوظائف ہے۔ یعنی بندہ اگر یہ سمجھے کہ میں نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا تو میں استغفار کیوں کروں، تو بس یہی گناہ تھا اس کے لیے کہ جب اس نے اس بات کا اپنی خود نمائی کا اعتراف کیا کہ میں نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا تھا۔ تو استغفار کرنا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اس کا سب سے پہلا درجہ یہ ہوتا ہے، اس کے اندر جو نوعیت اور اس کا شرعی اور فکری فلسفہ بنتا ہے کہ انسان استغفار کر کے اپنے صغر کو، اپنی کمی کو، اپنی پستی کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کے کبر کو اور اس کی بلندی کا اعتراف کرتا ہے۔ تو جب بندہ اپنے صغر اور اپنی کمی اور اپنی بے بسی کا اعتراف کر لے اور اپنے آپ کو محتاج یقین کر لے اور اسے خالق، اسے مالک، اسے داتا، اسے آقا یقین کر لے، تو یہی اس کے لیے عبادت کی سب سے بڑی معراج بنتی ہے۔ اس لیے متکبر جو ہے وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کا نام ہے۔ میں اس میں ایک جملہ مزید عرض کرنا چاہتا ہوں، جس طرح کہ ان 5 راتوں کے اندر استغفار کی کثرت کیوں ہے، تو حدیث پاک ہمیں بتاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ بتاتا ہے کہ یہ رات دعاؤں کی قبولیت کی اور اذکار کی قبولیت کے لیے مؤثر رات ہے۔ اگر بخاری شریف کی حدیث دیکھیں تو ایک خاص واقعہ ہمیں اس طرف اشارہ دیتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو لیلۃ القدر بتانے کے لیے آئے
کہ آج مجھے دکھا دی گئی ہے لیلۃ القدر، وہ کون سی ہے؟ بخاری شریف میں موجود ہے کہ وہ 25ویں شب تھی، بعض روایت میں 27ویں ہے، لیکن جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں وہ 25ویں شب ہے، لیکن اس سے ملتی جلتی کوئی ایک رات تھی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے درمیان آئے تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور ایک صحابی کسی مسئلے میں وہ مخمصہ کر رہے تھے۔ سرکار جب داخل ہوئے تو حضور نے فرمایا او ہو میں تو تمہیں بتانے کے لیے آیا تھا، اور تمہارے اس بظاہر جو تمہارا یہ مباحثہ ہے اس کی وجہ سے میرے ذہن سے اس بات کو اٹھا لیا گیا اور مجھے بھلا دیا گیا۔ اب یہ حضور کا بھلا دیا جانا یہ کیوں ہوتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ موطا امام مالک کے اندر حضور فرماتے ہیں کہ انی لانسا او انسا، مجھے اس لیے بھلا دیا جاتا ہے تاکہ میں بھول جاؤں، لاسنہ تاکہ میری امت کے لیے کوئی آسان طریقہ نکل آ جائے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا مجھے بھلایا اس لیے جاتا ہے کہ میرے بھولنے کے اندر میری امت کے لیے راحت ہوتی ہے، میری امت کے لیے کشادگی ہوتی ہے۔ تو یہ تمام باتیں اس بات کو بتاتی ہے کہ جس توجہ کے ساتھ، جس حرص کے ساتھ، جس رغبت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو بیان فرمایا ہے، تو یہ استغفار کی قبولیت کی سب سے بڑی رات ہے۔ اور میں آخری جملہ یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ استغفار کو اگر آپ دیکھیں، اس کو ہم عموماً استغفار پڑھتے ہیں، لیکن یہ استغفار نہیں، یہ جمع کا صیغہ نہیں، یہ مصدر ہے استغفار۔ اس کا مادہ اشتقاق آتا ہے غین فارا، غفرا۔ غفر عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز کو ڈھانپ لینے کو، اور ایسا ڈھانپ لینا کہ کسی چیز کو کوئی باہر سے خارجی چیز کوئی ضرر نہ پہنچا دے، اسے نقصان نہ پہنچا دے، اس میں آمیزش نہ ہو جائے، اس میں ملاوٹ نہ ہو جائے، تو اس قسم کے طور پر اس کو کور کرنا، تو اس جس خول جس کے ذریعے اس چیز کو کور کیا جاتا ہے اس کو غفر کہتے ہیں۔ اہل عرب کہا کرتے تھے اغفر ثوبک فی الوعاء، کہ اپنے کپڑے کو کسی ایسے صندوق میں ڈال کر بند کر دو کہ کوئی چیز اس تک پہنچ نہ پائے۔ تو مغفرت کہتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے پر ایسا کرم کرتا ہے کہ جہنم اور اس کی ناراضگی کی بھنک بھی اس کے قریب نہیں آتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، کس طرح سے پہچانا جائے شب قدر کو؟ احادیث میں، روایات میں کیا علامات، کیا نشانیاں بیان کی گئی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شب جو صدیوں سے مسلمان ہر رمضان میں تلاش کرتے آتے ہیں اور خوش نصیبوں کو اس شب مل بھی جاتی ہے ماشاءاللہ، تو سب سے بڑی تو اس کی خود ایک انسان کے اندر مجموعی طور پہ فیل ایک آتی ہے، اور وہ اس کا روحانی کنیکشن بنتا ہے ملائکہ سے، اور اس ملائکہ کے کنیکشن سے حدیث پاک کے اندر جو اشارہ ملتا ہے کہ حضرت جبریل امین مومن سے مصافحہ کرتے ہیں۔ ہر وہ مومن جو قائم ہے، کھڑا ہوا اللہ کی عبادت کر رہا ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، تو یہ جبریل امین دیگر ملائکہ ان سے مصافحہ فرماتے ہیں، اور جب مصافحہ فرماتے ہیں تو اس کے دل میں ایک رقت اور ایک نرمی پیدا ہوتی ہے، اس رقت اور نرمی کی وجہ سے آنکھوں میں ایک نمی آ جاتی ہے جس کو ہم آنسو کہتے ہیں۔ تو روحانیت کا جو گن اور غبار ایک سال بھر کا یا زندگی بھر کا ہمارے اندر بھرا ہوا ہوتا ہے، تو وہ سارا کا سارا ان آنسوؤں کے ذریعے سے باہر نکل آتا ہے، اور انسان کی روحانیت صاف شفاف ہو جاتی ہے۔ اور یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو گریں گے، اللہ بخش دیتے ہیں۔ ایک نشانی تو رقت قلبی پیدا ہوتی ہے۔ دوسری یہ کہ رات بڑی اس کے اندر مناسب موسم اس کا ہوتا ہے، نہ بہت ٹھنڈ نہ بہت گرم، ایک خنکی سی اور بڑا پیارا سے موسم ہوتا ہے۔ صبح اس کی بڑی ٹھنڈی ہوتی ہے، سورج کے اندر وہ تمازت، وہ تیزی، وہ ایک دم نہیں ہوتی جو آنکھوں میں چبھنے والی ہو، بڑا ٹھنڈا ٹھنڈا سا سورج طلوع ہوتا ہے۔ اور دیگر علامتوں میں یہ بھی کہ رات کو بس اوقات ہلکی ہلکی فوار بھی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ عام طور پہ یہ بھی مشہور ہے اور سنا ہے اور تجربہ بھی ہے کہ اس رات میں یا اس رات میں جو ہم گزار رہے ہیں، کتے نہیں بھونکتے، خاموشی اختیار رکھتے ہیں۔ یہ تو وہ ایک اجمالی سی نشانیاں ہیں کہ جو ہر ایک مومن محسوس کر سکتا ہے کہ جو بھی عبادت کے ساتھ اس رات میں رہے گا تو اس کو اس کی کوئی نہ کوئی اللہ پاک احساس دلا دیتے ہیں۔ اب اس کے اندر رہا یہ کہ ہمیں اللہ سے مانگنا کہ ایک تو دعا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا فاعف عنی، عنا ہم سب سے ہو گیا کہ اللہ ہم سب سے درگزر فرما دیجئے، اور فاعف عنی اپنے لیے انڈیویجول ہو تو اللہ مجھ سے درگزر فرما دیجئے۔ تو اس رات میں جو اللہ پاک سے ہمیں مغفرت طلب کرنی ہے، تو وہ مغفرت جس طرح رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے آپ کے پردہ فرمانے کا وقت بھی قریب آ گیا تھا تو آپ کو جو تحفہ دیے گا، صورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر، تو آپ کو یہ حکم فرمایا گیا کہ کثرت سے استغفار فرماتے رہیں۔ تو یعنی جب آپ دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں، پردہ فرمانے والے ہیں، تو یہ عبادت کا آپ کو تسلسل سے حکم دیا گیا کہ آپ اس کو جاری رکھیں۔ اور مشرکین عرب جو اتنے زیادہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ بھی تھے، دشمن بھی تھے، باغی بھی تھے،
ان کے ہلاک نہ ہونے کی، اجتماعی ہلاکت کا عذاب نہ آنے کی ایک ریزن یہ بھی بیان کی گئی کہ وہ استغفار کرتے ہیں. اب حالانکہ کس طرح کا کبھی کرتے ہیں، لیکن استغفار ایک شامل ان کی زبانوں پر اس کی برکت سے. اور دوسری ایک اہم برکت اور وجہ یہ کہ خود رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وانت فیہم، کہ آپ چونکہ ان کے اندر موجود ہیں، آپ کا وجود اطہر موجود ہے، تو آپ کی برکت سے کبھی بھی کوئی اجتماعی عذاب ہلاکت والا ان پر نہیں آ سکتا. تو آج بھی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں استراحت فرمائیں، آرام فرمائیں، ہمارے درمیان موجود ہیں. اور اہل مدینہ کا تو کہنے کیا کہ وہاں تو آپ کا جسد اطہر بھی موجود ہے. تو وہ آپ کے وجود اطہر کی وجہ سے امت مسلمہ پر کسی قسم کا عذاب نہیں آتا. غسالی بن ایک یہ یورپین وہ ہے مستشرق رائٹر ہے جس نے بڑی سیرت کے متعلق کتابیں لکھی ہیں. اس کا ایک جملہ نقل کرتا جاؤں میں یہاں پہ، کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے محمد کے اوپر بڑا رشک آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ ایک ایسے لیڈر ہیں دنیا کے، جب وہ زمین کے اوپر بھی تھے، جب بھی لاکھوں لوگوں کو لیڈ کیا انہوں نے، اور اب زمین کے اندر چھپ جانے کے باوجود بھی کروڑوں لوگوں کو لیڈ کرتے ہیں وہ. سبحان اللہ. یعنی آپ کا یہ پردہ فرمانا آج بھی ایسا نہیں کہ امت سے کوئی تعلق ٹوٹ گیا، آج بھی آپ اربوں مسلمانوں کو لیڈ فرما رہے ہیں. قدم قدم پر امت آپ کے پیچھے چل رہی ہے. ہر گھر میں یاد کیا جاتا ہے، آپ کا ذکر ہوتا ہے، اور ہر اذان میں، ہر نماز میں جہاں اللہ کا ذکر وہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر لازمی آتا ہے. اور خاص طور پہ وہ منظر بڑا پیارا ہوتا ہے جب نماز کے سلام پھیرنے کے بعد فارغ ہو کے امتی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پہ جو حاضری دینے کے لیے آتے ہیں، خاص طور پہ فجر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے بڑا رشک آمیز وقت ہوتا ہے. ایک امت کا لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، اور وہ آپ کے ادھر ایک دروازے سے داخل ہوتے ہیں، اور داخل ہونے کے بعد دوسرے دروازے سے جب نکلتے ہیں آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. ایک انسانوں کے سمندر، سروں کو سمندر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ خاموشی سے داخل ہو رہے ہیں، اور وہاں سے داخل ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہوئے باہر جا رہے ہیں. تو بڑا رشک آتا ہے کہ واقعتاً آپ کی ہستی ایسی ہے کہ آج بھی پورے دنیا کے مسلمانوں پر، انسانوں پر آپ حکومت فرما رہے ہیں. آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ ہر زبان پر ان کا نام رہے گا. علامہ صاحب، ہم جو گفتگو کر رہے تھے اس سے پہلے ہم نے استغفار کی بات کی، توبہ کی بات کی. یہ جو راتیں ہوتی ہیں اس میں اپنی بہت ساری پورے سال میں جو غلطیاں ہیں وہ یاد آتی ہیں، اور میرے خیال میں یہ رویوں کی درستگی کی بھی راتیں ہیں کہ ہم آگے اپنے رویوں کو درست کریں. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جتنے لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہم اپنے رویوں کو کیسے درست کریں آپس میں، مسلمانوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چیزیں ہیں جو آج وعدہ کریں کہ اس رات کی برکت سے ہم وہ چیزیں چھوڑ دیں گے؟ علامہ صاحب دیکھیے کہ کل قیامت کے دن رویوں کے بارے میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سخت باز پرس ہوگی. اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ کا مطالعہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ سے ملنے والے وہ اوتار و دستور کو اپنی زندگی میں لانا یہ ہمارے لیے اشد ضروری ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشرت کے جو آداب ذکر فرمائے ہیں، جس میں صبر ہے، تحمل ہے، برداشت ہے، ہر ایک کے حقوق کا لحاظ ہے، اور بول چال کے اندر خاص طور پر انتخاب الفاظ ہے، ہر ایک کے مرتبے اور مقام کو ملحوظ رکھنا ہے، اپنے آپ کو کبر سے، حسد سے، بغض سے دور رکھنا ہے. اکثر ہمارے معاشرے میں بات ہوتی ہے جی مجھے بہت زیادہ غصہ آتا ہے، لیکن غصے کے لیے تھوڑا سا اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو غصہ کبر کی علامت ہوتا ہے. یعنی بندہ جب کسی کو حقیر سمجھتا ہے جب غصہ کھاتا ہے، جب بندہ اپنے آپ کو کسی پر بڑا سمجھتا ہے جب غصہ کھاتا ہے. تو گویا کہ کہنے کا مقصد یہ کہ جہاں پر وہ ایک بیماری کی صورت اختیار کر سکتا ہے، وہیں پر ہمارے نفسیات کے اعتبار سے بھی غصہ جو ہے وہ ہمارے کبر کو ظاہر کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں متکبر شخص کی کوئی حیثیت نہیں. اب اسی طرح ایک اور ہمارے معاشرت اور ہمارے رویوں کے اندر جو خرابی کی وجہ ہے وہ ہے حسد. حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حسد، بغض اور برے فعل لینا، اس سے کوئی بچ نہیں سکے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ اس کا کوئی حل ارشاد فرمائیے. فرمایا ہاں، حسد کا حل یہ ہے کہ کسی کے لیے کوئی کسی کی برائی کا دل میں آ جانا، یہ تو ہواؤں کا یا سانسوں کے ذریعے اس نفس کا اندر داخل ہونا یہ آسان ہے، لیکن کسی کے لیے برائی کا دل میں آ جانا یہ اس سے زیادہ آسان ہے. لیکن جب کسی کے لیے کوئی برائی دل کے اندر آ جائے تو شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ جب تک اگر تم اس کو اپنی زبان پر نہیں لاؤ گے، یعنی اس کی شکایت اور اس کے خلاف جب تک تم بات نہیں کرو گے تو اللہ کی بارگاہ میں تمہاری گرفت نہیں. اور بغض یہ ہے کہ کسی کی بات پر اس کی ٹو میں لگ جانا،
جس طرح کہ ہمارے وہاں آج کل سوشل میڈیا بہت ہے، تو فیس بک پر جائیں، اس کی وال چیک کریں، اس کے فرینڈس کو چیک کریں، اس کی ایکٹیویٹیز کو چیک کریں، تو یہ ٹاؤ میں لگنا جو ہے یہ انسان کو بغض کی طرف لے جاتا ہے، اور بغض اس کے سارے اعمال کو برباد کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو داؤد شریف کی حدیث سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسد، بغض، یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح لکڑی جو ہے وہ آگ کو کھا جاتی ہے۔ اور تیسری چیز حضور نے ارشاد فرمایا بری فال، یعنی لوگ برے فال کی طرف بھاگیں گے۔ آج کالی بلی یہاں سے چلی گئی، آج میری آنکھیں پھڑک رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی آنکھیں اس لیے پھڑک رہی ہے کہ آپ کے معدے کے اندر خشکی ہو گئی ہے، آپ کی آنکھیں اس لیے پھڑک رہی ہے کہ آپ کا کولیسٹرول کا لیول شاید بڑھ رہا ہے۔ ہاں، تو اس کو پھر یعنی تہمت کی طرف جانا۔ اب میں اس پر سے ایک مزاج شریعت ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ کسی چیز سے برا فال لینا اس کی شرعاً اجازت نہیں، لیکن کسی چیز سے نیک فال لینا اس کی اجازت ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گلاب اتنا خوبصورت ہے، آج میرا کام ہو جائے گا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، آج تو کام ہو جائے گا۔ تو کسی شے سے نیک فال لینا، میرے آقا فرماتے ہیں الفال و کلمۃ الصالح، اچھی بات جو ہے وہ ایک فال ہے۔ لیکن یہ مزاج ناظرین کو سمجھنا چاہیے کہ کسی شے سے بد فال لینا، تو جو شے بد فال کے لیے تھی شریعت نے اس کو ذکر کر دیا، لیکن اپنی طرف سے توہمات کی طرف آ کر بد فال لینا کہ کالی بلی گزر گئی آج کام نہیں ہوگا، بلکہ میں کہوں کہ کالی بلی گزری آج تو جانا چاہیے، آج کام ہو کر رہے گا، اس لیے اس کا الٹ کیا جائے اور تہمت کی طرف بندہ نہ جائے۔ میں آخر میں بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے گھر کے نظام کو یہ تین چیزیں جو ہے وہ برباد کرتی ہیں۔ حسد یہ ہے، ایک قسم کا حسد یہ ہوتا ہے کہ آپ سے ساری چیزیں مجھے آپ سے چھن جائے، آپ کی دولت، آپ کی مال، آپ کی عزت چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ یہ بڑا ناپاک قسم کا حسد ہے اور اللہ ایسے بندے کو قبول نہیں کرتا۔ اس سے برا حسد یہ ہے کہ آپ سے چھن جائے مجھے ملے نہ ملے۔ ایک تو یہ تھا نا کہ آپ سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، آپ کی دولت، آپ کی عزت، آپ کا حسن، آپ کا مال، آپ کا مقام، جو بھی شے وجاہت کی وہ مجھے مل جائے اور آپ اس سے زائل اور محروم ہو جائیں۔ اور اس سے زیادہ پست فکر یہ ہے کہ آپ سے چھن جائے اور مجھے اس کا حصہ ملے یا نہ ملے۔ اب یہ ایسی چیز ہے کہ یہ ایک منفی جذبہ ہے، منفی جذبہ خیر کے جذبے سے ختم ہوگا۔ صحابہ کرام نے ہاتھ جوڑ کر حضور سے عرض کیا کہ حضور اس کا حل کیا ہے؟ فرمایا دیکھو حسد جو ہے نا یہ محبت کی ضد ہے۔ اب جو چیزیں آپس میں ضد ہوتی ہیں تو دونوں میں سے کوئی ایک پائی جائے گی، رات دن ایک ساتھ نہیں پائے جا سکتے، مرض اور صحت ایک ساتھ نہیں پایا جا سکتا، ایک چیز ہوگی تو دوسری جو ہے متفرع ہو جائے گی، وہ ہٹ جائے گی۔ فرمایا حسد محبت کی ضد ہے، تم محبت کو لا کر کھڑا کرو گے حسد چلا جائے گا، اور جہاں حسد لاؤ گے وہاں محبت چلی جائے گی۔ تو فرمایا حضور اس کی پریکٹس کیا ہے؟ فرمایا پریکٹس یہ ہے کہ سلام میں پہل کرنا۔ جب تم کسی سے سلام میں پہل کرو گے تو اس کا حسد تمہارے دل سے زائل ہو جائے گا۔ اس کی کوئی نہ کوئی تو خوبی ہوگی، اگر وہ تمہیں اچھا نہ لگے تو اس کا لباس اچھا ہوگا، وہ اچھا نہ لگے تو اس کی بولی اچھی ہوگی، وہ اچھا نہ لگے تو اس کے استاد اچھے ہوں گے، وہ اچھا نہ لگے تو اس کا محلہ اچھا ہوگا، وہ اچھا نہ لگے وہ دین مصطفیٰ والا تو ہوگا۔ تو گویا کہ اس کی کسی ایک خوبی کی طرف آپ نے توجہ بڑھا دی تو حسد گر جائے گا۔ تو آج ہماری رشتہ داریوں کے اندر جو پھیکا پن ہے وہ حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے اور برے فال کی وجہ سے ہے۔ اس کا تتمہ ہم اپنی فکری طور پر کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اس رات کی برکت سے سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ہماری زندگیوں میں سے بہت دور ہو جائیں۔ مفتی صاحب، ہمارے گناہوں سے اور روایتوں میں بھی آیا ہے سیاہ نقطے پڑ جاتے ہیں ہمارے دلوں پر، سیاہی پڑ جاتی ہے، اس سیاہی کو کیسے صاف کیا جائے، کیسے گناہوں سے دور رہا جائے، اور جو گناہ پہلے کیے ہیں ان سے بھی اب خود کو بچایا جائے؟ جی دیکھیے، گناہ بھی دو ٹائپس کے ہیں نا۔ ان ٹائپس کو پہلے سمجھ لیں کہ ایک تو وہ ہے کہ جس کا صرف میرا اور اللہ کا تعلق ہے، وہ تو ہم تنہائی میں جب اللہ سے معافی مانگیں گے اللہ پاک فوراً معاف فرما دیں گے اور ہمارا گناہ معاف ہو جائے گا۔ ان گناہوں میں پھر وہ ہیں کہ جن کی کچھ قضا ہم کر سکتے ہیں، جیسے روزے اگر ہم نے چھوڑے یا توڑے یا قسم توڑی، کچھ اس طرح کی ہے، اس کے کفارے مقرر کر دیے گئے، وہ کرنے ہیں۔ کچھ جرائم ایسے ہیں کہ جس پر شریعت نے حدود مقرر کی ہیں کہ اگر اس کا پورا پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور جرم ثابت ہو جاتا ہے تو اس کی پنشمنٹ ہوگی، تو پھر وہ جا کے پاک ہو جائے گا۔ یہ تو ہوگا اللہ بندے کے معاملات کہ جی آپ نے جو چیزیں چھوڑی اب آپ اس کو ادا کریں گے، نماز قضا پڑھیں گے، ادا کریں گے، پھر اس کی معافی مانگیں گے، اللہ معاف فرما دیں گے۔ دوسرے آگے حقوق العباد۔ حقوق العباد کے اندر یہ معاملہ بڑا نازک ہے اور اس میں مسئلہ آ جاتا ہے دوسرے کے ساتھ ہماری کسی بات کا لنک ہو جانا، جب تک کہ ہم اس بندے کو راضی نہ کر لیں اس وقت تک وہ گناہ ہم سے معاف نہیں ہوگا۔ تو یہ چیز زیادہ ہمارے سچویشن ایک خطرناک ہے اور اس میں مزہ بھی زیادہ آتا ہے، جہاں کسی کی پیٹھ ہوئی اور وہیں ہم نے کسی کی بیک بائٹنگ شروع کر دی اور تفریحیں شروع کر دی، مذاق شروع کر دیا۔
سورہ حجرات کے اندر بڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جس سے آپس میں ایک دوسرے کو ہرٹ کیا جا سکتا ہے بڑے پیارے انداز سے اس میں منع کیا گیا. لا تجسسوا، تجسس نہ کرو. لا یغتب بعضکم بعضا، آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. اور اسی طرح اس کے اندر یہ سمجھایا گیا کہ مردوں کے کسی گروہ کا مذاق نہ اڑائیں، عورتوں کے کسی گروہ کا مذاق نہ اڑائیں. کئی چیزیں لسٹیں بیان کی گئی اور عموماً وہ بی اے لیول کی کلاس میں ہم وہاں یونیورسٹی میں اپنے اسٹوڈنٹ کو پڑھاتے بھی ہیں کہ بھئی یہ برائیاں ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے. اور جب وہ پڑھائی جاتی ہیں تو لگتا ہے کہ ساری برائیاں اس لمٹ سے بھی بڑی بہت آگے کراس کر چکی ہیں، ہماری روزمرہ کی زندگیوں کا حصہ بن چکی ہیں، ہمیں لگتا ہی نہیں کہ جی ہاں. تو ہم بلا دھڑک کسی کو عیب کے ساتھ پکارتے ہیں، اس کے رنگ کے ساتھ، اس کے قد کے ساتھ، اور کتنی چیزیں ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال وہ حقوق جو بندوں کے ساتھ وابستہ ہیں اول تو کیئر کریں کہ ہم زبان سے چیزیں نہ نکالیں. چونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مختصراً مفہوم عرض کرتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا مفلس کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو. لیکن آپ نے فرمایا اصل مفلس وہ ہے جو بہت نیکیاں لے کر آئے گا، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، ساری نیکیاں اس کے پاس ہوں گی، لیکن قیامت میں جب آئے گا تو اس کے حقوق والے بھی بہت ہوں گے. کسی کو اس نے غیبت کی، کسی کو گالی دی، کسی کے پیسے کھائے، کسی کو ایذا دی، تو اس کے گناہ ساری نیکیاں بڑھ جائیں گی، نکال کر ان اس کو بڑھ گئے. اور جب اب اس کے بعد نیکیاں ختم تو وہ پھر بھی حقوق والے باقی رہ جائیں گے. تب اللہ پاک فرمائیں گے جو باقی رہ گئے اب ان کی برائیاں اٹھا کے اس کے اوپر لاد دو، اس کو پھینک دو دوزخ کے اندر. یہ وہ آئینے ہیں جو ہمیں دکھائے گئے ہیں اور اس کے اندر میں سمجھتا ہوں ہم میں سے ہر ایک مبتلا ہے. صوفیہ کرام نے ان تمام چیزوں کا علاج بتایا ہے. تصوف کا ایک رنگ وہ جو ہم کلاموں میں، شاعری میں، اس میں دیکھتے ہیں ہم ثنا خوانی میں، وہ ایک اپنی جگہ ہیں. لیکن تصوف کا ایک رنگ جو نفس کے اوپر آرے چلاتا وہ یہ ہے کہ آپ کو اگر کسی سے حسد ہو رہا ہے، جیسے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہیں جب پتہ لگا کہ فلاں شخص آپ کی غیبت کر رہا ہے تو حضرت نے بجائے کچھ غصہ ہونے کے چہرے پہ تیورے لانے کے کھجور کے اس کے وہ تھال بھر کے گفٹ کر دیا اس کو کہ بھائی تمہارے لیے میری طرف سے گفٹ. اب اگلا بندہ حیران ہے کہ جی میں برائی کر رہا ہوں، یہ گفٹ بھیج رہے ہیں. وجہ پوچھی گئی جو حضرت نے فرمایا یہ میرا محسن ہے کہ اپنی نیکیاں محنت سے کر کے مجھے دے رہا ہے تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان سے چکاؤں تو دے دوں. کہنے کی بات چھوٹی سی ہے لیکن پوری انسانیت کے لیے اس میں سبق ہے اور نفس پہ آرے چلنے والی بات ہے کہ آپ کی کوئی برائی کرے، آپ کسی کی برائی کر رہے ہیں، اصل میں آپ اپنے لیے برا کر رہے ہیں اور پلٹ کے پھر یہ کہ آپ اس کے ساتھ احسان کر رہے ہیں. اور امام صاحب کا جملہ بیان کر کے بات اختتام پذیر کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا اول تو میں غیبت کرتا ہی نہیں، اگر کروں تو اپنے ماں باپ کی کروں تاکہ میری نیکی جائے تو ماں باپ کے کھاتے میں چلے جائیں. یہ بھی سمجھنے والے کے لیے بہت بڑا اشارہ ہے. یہ ہمارا سیگمنٹ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جس میں آپ اپنے جو بھی مسائل ہیں ہم سے پوچھتے ہیں. شیخ طارق احمد شاذلی صاحب تشریف فرمائے. شیخ صاحب السلام علیکم. شیخ صاحب اس کے وظائف اور روحانی علاج بتاتے ہیں اور آپ سب کی بہت ہی پذیرائی، بہت ہی محبت اور بہت خلوص کے ساتھ آپ لوگ اس سیگمنٹ کو پسند کرتے ہیں. ہم کالز بھی شامل کریں گے اور میسیجز بھی. شیخ صاحب سب سے پہلے جو سوال میرے پاس آیا وہ یہ ہے کہ شیخ صاحب سے پوچھ کے بتا دیجئے کہ میری والدہ کے وائٹ سیلز بہت کم ہیں، بلڈ بھی بہت کم ہے، پلیز کچھ بتا دیں ان کی طبیعت اس معاملے میں ٹھیک ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ. اس کے لیے وظیفہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسم ہے یا حی قبل کل شیء یا حی بعد کل شیء، اس کو 18 مرتبہ پڑھ کے ہر کھانے پینے کی چیز پہ ان کو دیں. اچھا ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہرا سیب، ہرا سیب جی لے کے اس کا جوس نکالیں، ٹھیک ہے، اور اس میں نیبو نچوڑ لیں. اچھا جی ٹھیک ہے. اور آملے اور ہلدی کا پاؤڈر، خشک آملہ مل جاتا ہے، بالکل آملہ لے لیں، ہلدی لے لیں برابر وزن، ان کو پیس کے آدھی چمچی اس جوس کے ساتھ استعمال کریں. اچھا یعنی ہرے سیب اور لیمو کے جوس کے ساتھ اس پاؤڈر کو آپ نے بالکل انشاءاللہ وائٹ سیل برابر آ جائیں گے. اچھا زبردست. ٹھیک ہے جی. ہمارے ساتھ کالر ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں اور کیا پوچھیں گی شیخ صاحب سے؟ میں اقرا شکارپور سے بات کر رہی ہوں. میرا کزن 3 سال کا ہے، وہ پتہ نہیں بولتا نہیں ہے اور جو ہے نا ہم اس کو نام سے پکارتے ہیں تو وہ سنتا نہیں ہے. اچھا. اور کھاتا بھی کم ہے. مطلب آپ لوگ نے ڈاکٹر سے چیک کروایا ہے؟ اس کی قوت سماعت وغیرہ بالکل ٹھیک ہے؟ جی آپ سن صحیح سکتا ہے بچہ؟ آپ نے ڈاکٹر کو دکھایا ہے؟ نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیکل چیک اپ ہم نہیں کرائیں گے، وہ جب خود ہی بڑا ہوگا تو بات کرے گا. اچھا ٹھیک ہے. جب پیدائش تھی تو ڈاکٹروں نے تو کچھ بھی نہیں بولا تھا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہم پوچھ لیتے ہیں شیخ صاحب سے. شیخ صاحب رہنمائی فرمائیں. یہ ہے کہ سورہ رحمان کی پہلی 2 آیتیں، سورہ رحمان کی پہلی 2 آیتیں جی پانی پہ دم کر کے اس بچے کو پلائیں. اگر یہ فیڈر وغیرہ پیتا ہے تو اس پہ دم کر دیں. یہ آیتیں 11 مرتبہ پڑھ کے دم کرنی ہیں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ
بولنے کا مسئلہ اس کا ایک حل دفعہ ہو اور جائے بتا دیجیے شیخ صاحب. سورہ رحمان کی پہلی دو آیتیں پہلی دو آیتیں 11 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ یا دودھ فیڈر پہ جو بھی بچے کے کھانے اس کو پینے دم کر کے پلائیں روزانہ. اچھا تو اس سے صحیح ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے جی. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ جی. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. سوال یہ ہے کہ شیخ صاحب سے پوچھ کے بتائیں کہ میرے فیس پہ بہت زیادہ مولز ہیں, تل ہیں, مطلب پیدائشی 1-2 تھے لیکن جیسے ہی عمر بڑھتی گئی وہ زیادہ ہو گئے اور اب کچھ بہت ابھرے ہوئے ہیں, کچھ بالکل فلیٹ ہیں, تو اس کے بارے میں بتا دیجیے کس طرح ان سے نجات اس پائی کے جائے. لیے یہ ہے کہ کوئی اگر کریم وغیرہ یہ استعمال کرتی ہیں تو اس پہ سورہ شمس 40 بار پڑھ کے دم کر سورہ لیں شمس پڑھ لی اور وہ استعمال کریں. ٹھیک ہے. دوسرے یہ ہے کہ ایلو ویرا, ایلو ویرا جی اس کا وہ لے لیں, لعاب گودا تھوڑا سا لے لیں اور اس میں 1 چٹکی ہلدی اور 2 چٹکی بیسن اچھا کا پیسٹ بنا کے اس کا لیپ کریں. اچھا جب وہ تھوڑا خشک ہو جائے یعنی ایلو ویرا کا گودا نکال لیا, اس میں پھر ہلدی اور یہ بیسن, ٹھیک ہے, 1 چٹکی ہلدی اور 2 چٹکی بیسن ملا کے اس کا لیپ کریں. صحیح ہے. تو ماسک کی طرح آپ نے لگانا ہے اور پھر اس کو واش کر لینا. ٹھیک ہے. کالر ہمارے ساتھ ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہوں, کیا پوچھیں گی شیخ صاحب سے؟ جی میں سحر بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی سحر مجھے پوچھیے. اپنی والدہ کے بارے میں پوچھنا تھا. جی یہ آپ میری والدہ سے خود بات کریں. اچھا ٹھیک ہے, والدہ سے بات کروا دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آنٹی کیا پوچھیں گی شیخ صاحب سے آپ؟ میڈم میری نا آنکھ پچھلے رمضان کے بعد عید گزری نا چھوٹی جی, اس سے چوتھے دن میں نا اچانک آنکھ نا پردہ جو ہے نا اس میں سراخ ہو گیا. اچھا وہ نا اچانک سے میری آنکھ کے آگے ایسے نا جاڑے جاڑے سے آنے شروع ہو گئے اور نظر جو ہے نا وہ بالکل کم دکھائی دینے لگا. ٹھیک ہے. آنکھ کا نا وہ کیا نا لیزر ہوا تھا. صحیح ہے. اس کے بعد 2 ماہ بعد جو ہے نا میری آنکھ دوبارہ خراب ہو گئی. تھوڑا صحیح کچھ ہوا, مطلب کچھ دکھائی دینے لگ گیا. ٹھیک ہے. تو بقرعید پہ پھر جو آنکھ ہے نا اس کا نا پردہ گر گیا, اسی آنکھ کا اچھا پردہ گر گیا. پھر جو ہے نا نظر بالکل مطلب دکھائی دینا بند ہو گیا. پھر میرے پردے کا نا بہت بڑا آپریشن ہوا بقرعید کے بعد. ٹھیک ہے. پھر 6 ماہ کے بعد پھر دوبارہ آپریشن آئے نکالا ہے. ٹھیک ہے. ابھی بھی میری آنکھ میں نا صحیح, ابھی بھی صحیح نہیں, کئی سرجریز کے بعد اب بھی صحیح نہیں دیکھ پاتی ہیں ایک آنکھ سے شیخ صاحب؟ اگر یہ کوئی ڈراپس وغیرہ یا کوئی ٹیوبس وغیرہ آنکھ کے لیے استعمال کرتی ہیں تو اس پہ یا نورو یا بصیرو 300 بار پڑھ کے دم کر لیں اور 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کریں. اچھا اور یہ وہ استعمال کریں. 300 مرتبہ پڑھنا یا نورو یا بصیرو اور 21 مرتبہ آیت الکرسی. اور سونف, بادام, دھنیے کی گری, کلونجی اور سفید دکنی مرچ اور یہ مصری سب چیزیں ہم وزن ملا کے آپ ویسے بھی کہتے ہیں کہ نظر کے لیے کسی گلاسز بھی لگے ہیں تو یہ یوز کرنا چاہیے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں حالہ سے بات کر رہی ہوں. جی بولیے, کیا کہنا چاہیں گی, کیا پوچھنا چاہیں گی شیخ صاحب سے؟ ہاں مصباح اروا میرا نام ہے. اولاد کے لیے آپ سے کوئی وظیفہ یا پھر کوئی بھی اگر نسخہ بتا دیں. جی دونوں چیز ہم پوچھ لیتے ہیں. پہلے بھی شیخ صاحب نے بتایا, شیخ صاحب ابھی دہرا دیں گے. جی شیخ صاحب. اولاد کے لیے یا خالق ہو یا باری ہو یا مصور ہو, یا خالق ہو یا باری ہو یا مصور ہو, 300 مرتبہ پڑھیں. پانی پہ یا دودھ پہ یا کھجور پہ 3 کھجوریں لے لیں, اس پہ دم کر لیں. 1 کھجور یہ خود کھائیں, 2 کھجور اپنے شوہر کو کھلائیں. ٹھیک ہے. اور یہ عمل 3 ماہ تک جاری رکھیں. انشاءاللہ اسی کے اندر رزلٹ آ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور سوال ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ پوچھ لیجئے کہ مجھے نظر شاید لگ رہی, نظر بد ہے جس کی وجہ سے میں بہت کمزور ہو گئی ہوں اور بال بہت تیزی سے گرنا شروع ہو گئے ہیں, تو اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ نظر کے لیے یہ ہے کہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں 41 بار پڑھ کے پانی پہ دم کریں اور 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کریں. اور اس پانی کو پئیں. یہ صبح سے رات تک کسی بوتل میں دم کر کے رکھ لیں صبح کے ٹائم میں, اور شام تک پیتی رہیں اس کو. بالوں کے لیے یہ ہے کہ روغن بادام, روغن ناریل اور روغن زیتون. ٹھیک ہے. اولیو آئل, کوکونٹ آئل اور آلمنڈ آئل. اور اگر ایکسٹرا ورجن لیں تو زیادہ اچھا ہے. تینوں ہم وزن ملا لیں اور سورہ واللیل 40 بار اور سورہ رحمان 3 بار پڑھ کے اس پہ دم کر لیں اور وہ لگائیں گے. اچھا, تو بال اچھے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون میرے بھائی, کہاں سے بات کر رہے ہیں اور کیا پوچھیں گے؟ جی میں جنید ہاشمی بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی جنید بھائی کہیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ میرے کمر میں گزشتہ 10 سالوں سے درد رہتا ہے. اچھا. اور میں نے اس کے لیے
کچھ ایکسرسائز بھی کی ہے اور کچھ میڈیسن وغیرہ بھی کی ہے، لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے نا. ٹھیک ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ شیخ صاحب سے جی کہ وہ میرے لیے کوئی بالکل ٹھیک ہے، پوچھ لیتے ہیں شیخ صاحب سے. شیخ صاحب کمر کا درد. کمر کے درد کے لیے یہ ہے کہ سورہ فیل 21 بار پڑھ کے دم کریں اور پانی بھی دم کر کے پئیں. اور اس کے لیے ایک نسخہ بھی بتایا تھا جس میں میتھی دانہ، جی ہالون، اجوائن، کلونجی تھی. ٹھیک ہے. یہ اس کو لے کے پیس کے رکھ لیں بالکل صحیح. اور آدھی چمچی صبح شام لیتے رہیں. کچھ عرصے پابندی سے لیں تو انشاءاللہ ایک ٹائم اگر یہ دودھ سے لیں اور ایک ٹائم پانی سے لیں تو بہت جلدی یہ سیٹ ہو جائے گا. سبحان اللہ. اس دعا کے ساتھ کہ جتنے لوگوں کے یہ مسائل ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں روحانی علاج سے اور اللہ کے ناموں سے. قرآن پاک کی جو صورتیں بتاتے ہیں، جو آیتیں بتاتے ہیں شیخ صاحب، اس دعا کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ جن لوگوں کے یہ مسائل ہیں وہ جلد سے جلد حل ہو جائیں. آج خصوصی محفل سجائی گئی ہے تاکرات کے سلسلے میں. ہماری یہ سحر نشریات کا حصہ ہے. اور ناظرین کرام، ہم ٹرانسمیشن کے آغاز سے ہی آپ دیکھ رہے ہیں قاری حسیب خان صاحب موجود ہیں، اسد متنی بھائی یہاں پر موجود ہیں، عمران شیخ اتاری صاحب موجود ہیں، مفتی صاحب ٹرانسمیشن کے آغاز سے. اور سیگمنٹ میں ہم بہت شکر گزار ہیں علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب آج الحمدللہ دوسری تاکرات کی ہماری خصوصی ٹرانسمیشن ہے. ہم نے پہلی اس ٹرانسمیشن میں بھی جو خصوصی محفل سجائی گئی تھی بات کی تھی کہ شب قدر کیوں کہا جاتا ہے. آپ نے بڑے تفصیل سے بیان کیا تھا. شب نزول قرآن بھی شب قدر میں ہی ہے، کیا اس وجہ سے بھی اسے شب قدر کہا جاتا ہے علامہ صاحب؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. قرآن کریم میرے رب تعالیٰ کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے، کیونکہ کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، بولنے والے کی. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی صفت ہے، اس لیے غیر مخلوق ہے، بنایا ہوا نہیں ہے. حالانکہ اہل عرب عربی جانتے تھے اور اتنی جانتے تھے کہ اپنے آپ کے مقابلے میں دوسروں کو اجمی کہتے تھے کہ ہمارے سامنے کوئی بول نہیں سکتا، گونگے ہیں. اس معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا معجزہ عطا فرمایا جس نے سب کی زبانیں گنگ کر دی. چیلنج کیا کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ اگر انسان کا کلام ہے تو تم بنا لاؤ اس طرح. اور پھر فرما دیا کہ بڑی صورت نہیں، چھوٹی سی صورت بھی بنا لاؤ. اور ساتھ میں فرما دیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ تم یہ کر سکتے ہو نہ تم سے ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. تو آج 1400 کتنے برس ہو گئے، کیا سمجھتے ہیں لوگوں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ انہوں نے قرآن کی طرح بنانے کی کوشش کی ہوگی، لیکن انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ نہیں ہو سکتا. یہ قرآن کا اعجاز ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام. رمضان کے لیے واضح طور پر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا. تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غار حرا تشریف لے جانا، گوشہ نشینی اختیار کرنا، وہاں جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے. اللہ کے حکم سے نبی تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات سے پہلے بن چکے تھے. یہ اظہار کا، ظہور کا، اعلان کا وقت تھا. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا، ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا کہ میں اس پتھر کو بھی، اس درخت کو جانتا ہوں. اس کے پاس سے گزرتا تھا تو وہ السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کے سلام کرتا تھا. تو پتھر کو معلوم ہے کہ میرے پاس سے جو گزر رہا ہے وہ کون ہے. درخت کو معلوم ہے، خود نبی کو معلوم نہ ہو، کیسی بات ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے پہلی وحی لے کر. اردو میں ہم وحی کہتے ہیں، اصل لفظ وحی ہے. اور آ کر کہا اقرا، پڑھیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں. ما حرف نافیہ،
قاری اسم فاعل کہ میں پڑھنے والا نہیں. اس کا یوں بھی مطلب کروں کہ کسی اور کو جا کے پڑھا، میں پڑھا پڑھایا آیا ہوں. اللہ کے شاگرد ہیں، اللہ کی طرف سے جانتے ہیں. جبریل امین نے آپ کو اپنے سینے سے لگا کر پورا زور لگا دیا. جبریل امین کا زور کتنا ہے؟ جب بنی اسرائیل نے تورات لینے سے انکار کیا تھا تو یہی جبریل امین انہوں نے اپنے بازو پر پورا طور پہاڑ اٹھا کے الٹا دیا تھا کہ گراؤں. اللہ اکبر. تو ان کو ذی قوہ اللہ نے فرمایا. تو جس کو اللہ قوت والا فرمائے اس کی قوت کتنی ہوگی؟ پلک جھپکنے سے پہلے یہ سدرہ سے زمین پر آتے ہیں. 8000 سال کا رستہ ہے. تو انہوں نے پورا زور لگا کر پھر ثم ارسلنی، حضور فرماتے ہیں انہوں نے مجھے چھوڑا اور پھر کہا پڑھیے، میں نے وہی جواب دیا. پھر تیسری مرتبہ انہوں نے زور لگایا، حتی بلغ منی الجہد، پورا زور لگا دیا. تیسری مرتبہ انہوں نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا. اللہ اکبر. اس میں دو باتیں یہاں میں پیغام کے طور پر. پہلی بات تو یہ کہ جبریل آ رہے ہیں پہلی مرتبہ، تو یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ملاقات نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا جاؤ جا کر کہنا پڑھیے، وہ نہیں پڑھیں گے جب تک میرا نام نہیں لوگے. کیا مطلب کہ میرا حبیب میری معرفت پہچان کے لیے تمہارا محتاج نہیں ہے، وہ مجھے جانتا ہے. دوسری بات یہ کہ اسلام وہ دین ہے جس میں پہلی وحی تعلیم کے لیے ہے کہ اسلام میں انسان کی عزت علم سے ہے، فضیلت علم سب سے زیادہ ہوتی ہے. تو ہمیں علم کو اپنانا چاہیے. دنیا میں اگر ہم کوئی مقام چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، پڑھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا. اب دو میں باتیں کروں گا. انا انزلناہ، یہ انزلنا کا لفظ انزال سے ہے، کسی چیز کا یکبارگی اترنا، اور ایک ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اترنا، وہ انزال اور تنزیل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر اللہ نے یکبارگی قرآن اتارا، اور جس آیت کے ظاہر کرنے کا وقت ہوتا تھا جبریل امین آ کر وہ پڑھتے، حضور آگے پڑھ دیتے تھے. قرآن ایک معنی ہے اس کے بہت زیادہ پڑھا جائے جس کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا. نازل کرنے والا اللہ، نازل ہونے والا قرآن، اور جس پر نازل ہوا وہ ہیں حبیب الرحمن. نہ پڑھانے والے میں نقص ہے، نہ پڑھنے والے میں نقص ہے، نہ اس کتاب میں نقص ہے. اچھا، آپ دنیا کی کسی بھی لائبریری میں چلے جائیں جہاں پر لاکھوں کتابیں ہوں، آپ جو بھی کتاب اٹھائیں گے کہیں نہ کہیں پبلیشر کی طرف سے، چھاپنے والے کی طرف سے، یا خود لکھنے والے کی طرف سے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو نشاندہی کر دیں، آئندہ طباعت ایڈیشن میں اس کو درست کر دیا جائے گا. مگر یہ واحد کتاب ہے قرآن جس کے شروع میں ہے لا ریب فیہ، اس میں شک کی جگہ ہی نہیں ہے. اے پڑھنے والے تسلی سے پڑھ، اس میں کوئی شک وغیرہ نہیں ہے. اچھا، ایک ہوتا ہے بیان، ایک ہے تبیان. قرآن کو کہا تبیان لکل شیء. بیان ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں ہم جو کہتے ہیں، تبیان اس کے روشن بیان کو کہتے ہیں. تو جب اس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر شے کے عالم ہو گئے. سکھانے والا اللہ تعالی ہے. اچھا، میرا اتفاق ہوا، میں آپ کو اپنی بات سنا رہا ہوں. میں دنیا کے ایک ملک میں گیا جو بہت بڑا ملک کہلاتا ہے.
ان کے ایک بک سٹور میں جب میں گیا تو 3 منزلہ عمارت تھی. اچھا. اور ان کے بتانے کے مطابق اگر مجھے صحیح یاد ہے 2.5 لاکھ کتابیں تھیں وہاں پر, 250,000 جس کو کہتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے بک اسٹور کا جو انچارج ہے مجھے اس سے ملوا دیں. تو کہنے لگے کون سی بات آپ نے کرنی ہے؟ میں نے کہا ملوا دیں. خیر وہ ان کو آفس سے بلا لائے. میں نے ان سے کہا مجھے ایک کتاب چاہیے. بار بار میں زور دیتا رہا, ایک کتاب, اونلی ون. اس میں آسمان کا بیان ہو, اس میں زمین کا بیان ہو, اس میں دھاتوں کا بیان ہو, جانوروں کا بیان ہو, انسان کا بیان ہو, خون کا بیان ہو. ہر چیز میں نے جب لسٹ بولنی شروع کی نا تو اس نے کہا رک جاؤ, اگر آپ کو زمین کے بارے میں چاہیے تو ہمارے پاس مختلف کتابیں ہیں. کسی میں زمین کی ماہیت ہے, اس کے اندر کیا کیا ہے, اس مٹی کی کیا کیا خاصیت ہے. میں نے کہا میں نے ایک کتاب کہا ہے. ابھی تو میری لسٹ, میں نے دوبارہ لسٹ بولنی شروع کر دی. اس میں بچوں کا بھی بیان ہو, عورتوں کا بھی بیان ہو, نکاح کا بھی بیان ہو, طلاق کا بھی. کہنے لگا دنیا میں ایسی کوئی ایک کتاب نہیں ہے. میں نے کہا سبزیوں کا بیان چاہیے, پھلوں کا بیان. میں لسٹ بڑھاتا رہا, وہ پریشان ہو گیا. کہنے لگا دنیا میں ایسی کوئی کتاب ہے ہی نہیں. میں نے کہا بالکل ہے. کہنے لگا کون سی؟ میں نے کہا قرآن. وہ حیران رہ گیا. میں نے کہا کون سی بات کا؟ کوئی خشک کوئی تر ایسی چیز نہیں جس کا اس میں بیان نہ ہو. اب آپ کو دوسری بات سناتا ہوں. ایک شخص تھا بڑا رئیس مالدار, جس کو آپ رچ پرسن کہتے ہیں, ملٹی بلینئر کہہ لیں آپ اس کو. اس کی ایک بیٹی تھی. اس نے قسم اٹھا لی, اس کے منہ سے نکل گیا کہ جو کچھ جہان میں ہے میں اپنی بیٹی کو جہیز میں دوں گا. اچھا, یہ قسم اٹھا لی. جو کچھ جہان میں, جو کچھ جہان میں. اب ہوتا یہ ہے کہ منہ سے لفظ نکل جاتے ہیں, جب مشکل پڑتی ہے تو پھر علماء کی ضرورت پڑتی ہے. ویسے ان کو جو مرضی کہتے رہیں, لیکن مشکل میں وہی کام آتے ہیں. علماء سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ تم ایسا کر نہیں سکتے, تمہیں اول پتہ نہیں ہے کہ جہان میں کیا کیا ہے, تو تم کیسے دو گے؟ اس نے کہا میں اپنی ساری دولت خرچ کرنے کو تیار ہوں, سارا کچھ دے دوں گا, میری بات پوری ہو جائے. علماء نے کہا نہیں ہو سکتی. آخر ایک صحیح عالم کے پاس پہنچا اور جا کے ان کو ساری بات سنائی. جی اتنی دولت ہے, میں ساری لگانے کو تیار ہوں. انہوں نے کہا تمہیں تمہاری دولت مبارک, تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی اور خرچہ بھی نہیں ہوگا. اچھا. بہت حیران ہو گیا. ایسا ہوگا؟ ان کا ہاں ایسا ہوگا. ان کا کیا؟ ان کا تم اپنی بیٹی کو قرآن دے دو, کیونکہ جہان میں جو کچھ ہے وہ اس ایک کتاب میں ہے, تو تمہاری قسم بھی. اچھا, یہ ہم شب قدر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. یہ جو سورہ قدر ہے اس میں 114 حروف ہے جی, اور قرآن کے جو سورتیں کی تعداد ہے وہ بھی 114. اس کے 30 الفاظ ہیں اور قرآن کے 30 ہی پارے ہیں. اچھا, اب آپ دیکھیں محنت کرنے والوں نے 19 کے عدد, یہ 19 حروف ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس پر پورے قرآن کو تقسیم کر دیا ہے. کون سا لفظ کتنی مرتبہ آیا ہے اور وہ 19 پہ تقسیم ہو جائے گا, ڈیوائیڈ ہو جائے گا. اس کی مثالیں حروف مقطعات, اس کے جو ہیں, کیونکہ 3 طرح کی آیتیں ہیں. مقطعات کا مطلب توڑ توڑ کر, کاٹ کاٹ کر پڑھنا. لکھا اکٹھا جائے گا, جیسے الف لام میم, لکھا اکٹھا گیا, پڑھا اس کو کاٹ کاٹ کر جائے گا. تو دوسری آیتیں ہیں متشابہات. تیسری قسم کی آیتیں ہیں محکمات. ہم محکمات پر عمل کرتے ہیں. متشابہات کا علم بعضوں کو ہوتا ہے, بعضوں کو نہیں. اور مقطعات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان راز ہیں. ان کو لوگ کوڈ ورڈز کہتے ہیں. چنانچہ جبریل امین آئے, بخاری میں بھی روایت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر پڑھا کاف ہا یا عین صاد. میرے آقا کریم نے فرمایا علم تو و فہم تو, میں جانتا بھی ہوں, میں سمجھتا بھی ہوں. جبریل کے الفاظ کے مجھے نہیں پتا رب نے کیا فرمایا ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور اللہ کے درمیان یہ راز ہیں.
ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. الف لام میم پڑھا ہے، یہ 3 حرف ہیں، 30 نیکیاں مل گئیں. اب انسان جتنا پڑھتا جاتا ہے اس کو، اچھا یہاں ایک بات ناظرین کو بتا دوں، کچھ میرے ایسے بھی ہوں گے بھائی بہن جنہوں نے بچپن میں نہیں پڑھا، بعد میں سیکھ لیا، وہ اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں، روانی سے نہیں پڑھتے. مثلا میں پڑھوں گا الحمدللہ رب العالمین، وہ اٹکیں گے الحمد، اس طرح ان کو ڈبل ثواب ملتا ہے، کیونکہ وہ صحیح پڑھنے کے لیے زیادہ کوشش کر رہے ہیں. زیادہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اندازہ کیجئے قرآن کی برکتیں. اور ہم نے سجا لیا، اس کو سینے میں سجانا تھا، پڑھنا تھا، اس کو پڑھنا تھا، اس کو سمجھنا تھا، اس پر عمل کرنا تھا. ہمارے ساتھ ظلم یہ ہو رہا ہے، کم از کم 21 علوم آتے ہوں تو قرآن کا ترجمہ کرنے کی اجازت ہے. اچھا 21 ڈفرینٹ کائنڈز آف نالج. ہمارے ہاں اس کا کوئی خیال نہیں ہے. غلط ترجمہ ہو رہا ہے، غلط تفسیر ہو رہی ہے، لوگوں کو صحیح پیغام نہیں پہنچ رہا. صحیح لوگوں کے بارے میں کچھ لوگ جو ہیں وہ اچھی رائے نہیں رکھتے، غلط لوگ جو بات کہہ دیتے ہیں وہ فوراً قبول کر لیتے ہیں. تو اس کو گھروں میں صرف سجانا ہی نہیں، اپنے دلوں میں سجانا ہے، سمجھنا ہے، پڑھنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ آج اس بابرکت رات کا پیغام بھی علامہ صاحب نے ساتھ میں دے دیا. اور جتنا ہو سکے زیادہ پڑھیں، سمجھیں قرآن پاک کو. علامہ صاحب آپ سے درخواست ہے کہ آج کی اس بڑی رات کی خصوصی درخواست جو دعا ہے وہ آپ کروا دیں. آمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا حنان یا منان یا دیان یا سبحان یا برہان یا حی یا قیوم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ. یا اللہ کریم، تو نے کرم فرمایا، یہ رات عطا کی. مولا کریم اپنے دروازے سے سائل کو خالی نہیں لوٹاتا. ہم اعتراف کرتے ہیں ہم مجرم ہیں، ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، ہم سے خطائیں ہوئی ہیں. مولا تجھے معاف کرنا بہت پسند ہے، ہم سب کو معاف فرما دے. الہی ہم سب کی بخشش فرما دے. مولا کریم ہمیں معاف فرما دے، ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ کریم تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، تیرے سوا کس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. مولا تجھے واسطہ دیتے ہیں تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے سجدوں کا، ان کی دعاؤں کا واسطہ دیتے ہیں. یا اللہ کریم ہمیں معاف فرما دے. الہی ہمیں جنت میں داخل فرما لے. الہی ہمیں جہنم سے آزادی اور رہائی عطا فرما دے. یا اللہ کریم ہم بہت کمزور ہیں، ہم تنہا غیروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مظلوم ہیں. الہی مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. الہی تیری مخلوق مہنگائی تلے پس رہی ہے، غیب کے خزانوں سے کشادہ رزق عطا فرما دے. الہی بیماری کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہے، ہم سب کو توانائی عطا فرما دے، صحت عطا فرما دے. الہی بے اولادوں کو نیک اولاد دے دے. مولا کریم جس کے دل میں جو جائز حاجت آرزو تمنا ہے، الہی اپنے کرم سے سب کی جھولیاں بھر دے. الہی ہمیں مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرما، حج بیت اللہ نصیب فرما. یا اللہ کریم ماؤں کو، باپوں کو اولاد سے خوشیاں عطا فرما. اولاد کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی
तौफीक अता फरमा, मियाँ बीवी बहन भाइयों में इत्तेफाक और मोहब्बत अता फरमा। इलाही मेरे वतन को सलामती अता फरमा, इसके तमाम दुश्मनों को नाकाम बना दे। मौला करीम हशर की गर्मी से बचा ले, कब्र की सख्ती से बचा ले, नज़ा की सख्ती से बचा ले, हम सब पर करम फरमा दे। तुझे करम करना पसंद है, करम फरमा दे। अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़ाफ़ु अन्ना या गफ़ूर या गफ़ूर या गफ़ूर। वसल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व बारक वसल्लम अजमाइन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुफ्ती साहब इख्तितामी कलिमात। जी अल्हम्दुलिल्लाह कि 23वीं शब हमें अल्लाह पाक ने अता फरमाई। अल्लाह एक ईमान की बरकत से हिम्मत देता है कि आप और हम सब मिलके एक सिर्फ इसलिए कि कोई अच्छा मैसेज डिलीवर कर सकें और लोगों में कोई दीन की एक बात भी पहुंच जाए तो हमारा समझिए इसका पूरा मकसद वो हासिल हो जाएगा इंशाअल्लाह। और हमें खुशी भी होती है कि जब बाहर निकलते हैं तो बहुत से लोग बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं जो हम कह के भी भूल जाते हैं, वो जब उसको कंफर्म करते हैं पूछते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि चलो कोई मैसेज हमने डिलीवर किया। और ख़ास तौर पे एहसासात जो हम उजागर करने में लगे हुए हैं तो बहुत सारे अच्छे मैसेजेस जा रहे हैं। तो ये शब जो बड़ी आ रही है इसके अंदर इंशाल्लाह आइंदा भी जो बड़ी शब आ रही है उसमें भी हम इसी तरह महफिलें गरमाते रहेंगे और अनवार तजल्लियात अपनी तरफ मुतवज्जे करते रहेंगे और नाजरीन और हाजरीन की तरफ भी मुतवज्जे करेंगे। बस दुआ यही कि अल्लाह पाक इन तमाम चीज़ों को काविशों को कबूल भी फरमाए और जितने भी पसे कैमरा हमारे नौजवान यंगस्टर्स बॉय गर्ल्स इतने हमतन बिल्कुल समझे जो एक टांग पे खड़ा होना जिसको कहते हैं, तो मैं देख के रश करता हूँ अल्लाह इनको सेहत हिम्मत ताकत क़ुव्वत दे कि ऐसे बिल्कुल अलर्ट रहते हैं, कामों में लगे रहते हैं। इन सब की भी अल्लाह पाक इन इबादतों को कबूल फरमाए और इंशाल्लाह इस सिलसिला हमारा जारी सारी रहे। बिल्कुल बेशक। और जितने बल्कि हमारी टीम के लोग हैं, जितने कैमरे के पीछे लोग होते हैं, हमारे कैमरामैन होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, ये सब मिलकर जिक्र अस्कार में भी होते हैं और इस ट्रांसमिशन इस महफिल का हिस्सा भी होते हैं। भी पढ़ रहे होते हैं जी माशाल्लाह 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 करते हैं। गाड़ी लगाना लाना ले जाना ड्राइवर सबका बहुत बड़ा रोल है इसमें पूरे, यानी आप तक ये सारी दीन की बातें पहुंचाने के लिए इतने लगे हुए होते हैं। तो इन सब का भी जज़ाकल्लाह बनता है कि ये सब अपने घरों को छोड़ के घर के इफ्तार को छोड़ के यहाँ पे लगे होते हैं ताकि कोई दीन की एक बात कोई कलाम कोई सना एक भी शख्स की यहाँ कमी से पूरा निज़ाम जो है वो हिल जाता है। तो इन सब की बहुत ज़रूरत है हमें, वरना उसके बगैर मैं आप या कोई भी जो हम स्क्रीन पर हैं ये मुमकिन नहीं हो सकेगा। ये लोग माशाल्लाह हमारे शुक्रिया का जज़ाकल्लाह का मुस्तहिक़ हैं और सब चीज़ों का हासिल यही है कि आप तक कोई अच्छी चीज़ पहुँच जाए, किसी जज्बा नेकी जिस तरह किसी इंसान की ज़िंदगी में एक कोई बेहतरी आ जाए, किसी को मदद हो जाती है, किसी को कोई इदारे का कोई सपोर्ट का पैगाम चला जाता है, कितनी बड़ी बातें यानी छोटे-छोटे हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती इमरान कल्याणी साहब आपका बहुत शुक्रिया, कारी हसीब साहब आपका बहुत शुक्रिया, इमरान शेख खत्तारी भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपका असद भाई बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, हम अब अपनी इस ट्रांसमिशन के अख्तिताम पर पहुँच गए हैं, लेकिन मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कुछ ही घंटों बाद इंशाअल्लाह अब तो वक्त कम ही रह गया है, 3 बजे दोपहर को आपसे मुलाकात होगी अपनी अफ्तार नशरियात में। और हमारी ये जो ताक रातों की खुसूसी महफिल हैं इसमें मेहमानों का भी इजाफा होगा, इसमें ज़िक्र अस्कार का भी इजाफा होगा। और नाज़रीन कराम जो 27वीं की शब और 27 रमज़ानुल मुबारक की अफ्तार नशरियात है वो तो बहुत बड़ी नशरियात है और इसे बड़े बनाने में सबसे बड़ा किरदार होता है आपका जो हमें देखते हैं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह 3 बजे दोपहर को मुलाकात होगी अफ्तार नशरियात के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।